آپ کو جس سے محبت ہو جائے اس کے آخرت کے بارے میں سوچا کرو کہ اس کو کیسے بہتر بنایا جائے۔ یہ تمہاری محبت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ جو اپنے نصیب پر اکثر روتے رہتے ہیں اسے یہ خبر ہی نہیں ہوتی کہ اس رب نے اس کے حق میں اور بھی بہتر لکھا ہوتا ہے۔ روتا وہ انسان ہے جس نے دل سے رشتہ نبھایا ہو، ورنہ مطلب کا رشتہ رکھنے والوں کے آنکھوں میں نہ شرم ہوتی ہے اور نہ پانی۔ محبت کا اظہار تبھی کرو جب اسے نبھا سکو، بعد میں مجبوریوں کا سہارا لے کر کسی کو چھوڑ دینا وفاداری نہیں۔ نکاح آنے والی 4 آفتوں کو روک دیتا ہے: بے روزگاری کو، فاقہ کشی کو، بے حیائی کو اور زناکاری کو۔ جس کی قسمت میں نرم دل آ گیا اس کی قسمت میں ایمان بھی آ گیا۔ ایمان کی چابی نرمی ہے، ہر دین کا اخلاق ہوتا ہے اور ایمان کا اخلاق نرمی ہے۔ نصیب ہار جاتا ہے لیکن دعا ہمیشہ جیت جاتی ہے۔ بس یقین کے ساتھ اللہ سے مانگتے رہو اور وہ رب تمہیں مایوس نہیں ہونے دے گا انشاءاللہ۔ اگر تمہیں کم عمر میں ہی بہت پریشانی آ رہی ہے تو سمجھ لینا تمہارا رب تمہیں بہت نوازنے والا ہے۔ جب بھی تم چاہو کہ تمہاری دعا عرش تک پہنچے اور قبول ہو جائے تو پہلے اپنے والدین کے لیے دعا مانگو۔ سکون کی کمی محسوس ہو تو اپنے رب سے توبہ کرو۔ انسان کے گناہ ہی ہے جو دل کو بے چین رکھتے ہیں۔ اگر آپ کسی کو پسند کرتے ہیں تو اسے خدا سے مانگے کہ وہ آپ کو دے۔ اگر آپ کو وہ پھر بھی نہ ملے تو سمجھ لے کہ کسی اور نے آپ کو خدا سے مانگا ہے۔ قدر کرو ان کی جو تم سے بنا مطلب کی چاہت کرتے ہیں۔ دنیا میں خیال رکھنے والے کم اور تکلیف دینے والے زیادہ ہوتے ہیں۔ تم خود اپنی دعاؤں سے اپنا مقدر لکھتے ہو اور تمہاری دعائیں ہی تم تک وہ سب لے آتی ہیں جو تمہارا نصیب بھی نہیں دے پاتا۔ تنہا انسان کو کبھی تنہا نہ سمجھنا، کیونکہ جو تنہا ہوتا ہے اس کے سب سے قریب اللہ تعالیٰ ہوتا ہے۔ جب حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پاؤں کو سانپ نے ڈس لیا تو وہ 1 انچ بھی نہ ہلے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی گود میں سکون سے سو رہے تھے۔ آپ کسی کو بھی زبردستی 2 کاموں کے لیے مجبور نہیں کر سکتے۔ ایک محبت، دوسرا عبادت، دونوں دل سے ہوتی ہے اور دونوں کا رشتہ روح سے جڑا ہوتا ہے۔ اگر تم کسی کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو جاتے ہو تو یہ مت سمجھنا وہ کتنا بے وقوف ہے، بلکہ یہ سوچنا اس کا تم پر کتنا اعتبار تھا۔ نادان لوگ دولت کے لیے دل کا سکون گنوا دیتے ہیں اور دانشمند دل کے سکون کے لیے دولت لٹا دیتے ہیں۔ زندگی میں طوفان آنا بھی ضروری ہے تاکہ پتہ چلے کہ کون ہاتھ پکڑ کر بھاگ رہا ہے اور کون ہاتھ چھوڑ رہا ہے۔ زندگی استاد سے زیادہ سخت ہوتی ہے۔ استاد سبق دے کر امتحان لیتا ہے اور زندگی امتحان لے کر سبق دیتی ہے۔ جتنی بھی بڑی مشکل کیوں نہ ہو، جتنا بھی بڑا امتحان کیوں نہ ہو، گھر سے نکلتے وقت 1 روٹی کا نوالا نمک کے ساتھ کھا کر نکلو۔ ممکن ہی نہیں کہ گھر مایوس ہو کے لوٹو۔ تم خود اپنی دعاؤں سے اپنا مقدر لکھتے ہو اور تمہاری دعائیں ہی تم تک وہ سب لے آتی ہیں جو تمہارا نصیب بھی نہیں تمہیں دے پاتا۔ اس شخص پر ظلم کرنے سے ڈرو جس کے پاس بدلہ لینے کے لیے آنکھوں میں آنسوؤں کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ گھر میں داخل ہوتے وقت سورہ اخلاص پڑھو، کیونکہ اس سے غریبی دور ہوتی ہے اور گھر میں اللہ کی رحمت برستی ہے۔ 3 لوگ جب آپ کے سامنے بات کر رہے ہوں تو انہیں مت روکیں: والدین، بچہ اور غم زدہ انسان، کیونکہ ان کا دل بول رہا ہوتا ہے۔ جو شخص تمہاری قدر نہیں کرتا اس سے چپ چاپ دور رہنا ہی بہتر ہے۔ بے شک سب سے زیادہ ثواب ملنے والی نیکی احسان، بلا شبہ تمام کاموں میں نیک انجام والا کام صبر ہے۔ غرور اور غفلت کا نشہ شراب سے بھی زیادہ، جو اس نشے میں مبتلا ہو جاتا ہے وہ جلدی ہوش میں نہیں آتا۔ کسی کو اس کی ذات اور لباس کی وجہ سے حقیر نہ سمجھنا، کیونکہ تمہیں دینے والا اور اسے دینے والا خدا ایک ہی ہے۔ وہ اسے عطا بھی کر سکتا ہے اور آپ سے بھی لے سکتا ہے۔
لوگوں کے ساتھ ایسا برتاؤ رکھو جیسا برتاؤ تم اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ بچے کو جب کوئی تکلیف یا بیماری آتی ہے تو اللہ اس بچے کی بیماری کے بدلے بچے کی ماں کے گناہ معاف فرماتا ہے۔ کچھ لوگ اپنی اکڑ کی وجہ سے قیمتی رشتے کھو دیتے ہیں اور کچھ لوگ رشتے بچاتے بچاتے اپنی قدر ہی کھو دیتے ہیں۔ جو شخص بے بسی کے وقت 5 بار یا ربنا کہے، اللہ پاک اسے جو دعا مانگتا ہے وہ عطا کرتا ہے۔ پسند اس کو نہ کرو جو دنیا میں سب سے زیادہ حسین ہو، بلکہ پسند اس کو کرو جو تمہاری عزت کرتا ہو۔ تمہارے والدین تمہیں بچپن میں شہزادوں کی طرح پالتے ہیں، لہٰذا تمہارا فرض بنتا ہے کہ ان کے بڑھاپے میں ان کو بادشاہوں کی طرح رکھو۔